حافظ صاحب، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ ترمیم جو ہے وہ ظاہر ہے آسان کام نہیں ہوتی، اور مسودہ پیش کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک تیاری بھی، ایک مرحلہ ہوتی ہے مسودے کی تیاری بھی، اور اس کے اندر ایک ڈسکشن اور ساری چیزیں. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ، یہ جب آپ سنتے ہیں 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم ٹیکنگ یہ پروسیس ہو سکتا ہے؟ کیا ہے اس کی خد و خال، اگر آپ کچھ بیان کر سکتے؟ ستی بھائی آپ کا شکریہ. دیکھیں، میں اس کو 3 مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک اس کا اینگل یہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی پارلیمنٹس ہیں ان کے پاس ایک لیجسلیٹو کانسٹیٹیوشنل کمپیٹنسی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں، اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی کچھ چیزوں کو کم کر سکتے ہیں. یہ ایک لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے وہ بہت ساری امینڈمنٹس بھی آئیں. جس طرح ہمارے انڈیا کے اندر ہے تقریباً 106 امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر آئی ہیں. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 4 میجر امینڈمنٹس آئی ہیں. باقی 22 کو فار دا ٹائمنگ آپ سائٹ پہ کر دیں. تو 22 کے بعد جو 4 ہیں، ایک آپ کے پاس میجر امینڈمنٹ آئی تھی جو 8th امینڈمنٹ تھی. اس کے بعد آپ کے پاس 17th امینڈمنٹ آئی. اس کے بعد ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ آئی، اور چوتھی امینڈمنٹ جو ہے وہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے. اب ان چاروں امینڈمنٹس کو دیکھیں تو بہت سارا لرن کیا گیا ہے. اس کے اندر بہت ساری ڈیبیٹس کے بعد جو ہے، اگر 8ویں آئی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر 17ویں امینڈمنٹس آئی، اس کے اندر کی گئی. 17ویں سے جب ہم 18ویں کی طرف گئے تو ایک بہت بڑا شفٹ آیا. اور شفٹ اس لیے آیا کہ آپ کا جو پاکستان کا ایک نظام آئین یا قانون ہے، اس کے اندر جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے وہ 2 بنیادوں پہ تھی. ایک آپ کی فیڈرلسٹ تھی اور ایک آپ کی کانکرنٹ لسٹ تھی. آپ نے کانکرنٹ کو ایبالش کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ایسی کر دیں کہ چونکہ اس دور کی اپوزیشن اور گورنمنٹ جو تھی انہوں نے مل کے اس کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے اندر کیا. تو ایک ایسی چیز تھی کہ جو بھی کام کیا جائے اگر گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر کسی ایک کی اتھارٹی نہ آئے. اور اس اتھارٹی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ آپ کو الیکشن کمیشن میں بھی نظر آئے گا جو اوریجنل تھا. اس کے بعد آپ کو جو ہے نیب کی اپوائنٹمنٹس میں بھی نظر آئے گا. اس کے بعد اور بھی بہت ساری اپوائنٹمنٹس تھی کہ یار یہ ایک چلے. لیکن اس کے بعد جو ایک فینومینا آیا 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے کہ جب آپ نے میجر شفٹ کر دیا تو 10-12 سال کے اندر آپ نے اس سے بہت سارا لرن کیا. لرن یہ کیا کہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے اس آئین کا وہ ہے فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس کا. اب جب فیڈریٹنگ یونٹس کی طرف آپ چلے گئے تو جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 148 ہے یا 49 ہے یا آرٹیکل 160 ہے، اس کے اندر جن چیزوں کو آپ نے پالیسی شفٹ کے اندر لے کے گئے تھے وہاں کے اوپر آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایک ویکیوم نظر آیا. اور وہ ویکیوم اس لیے بھی آیا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ میں گئے ہیں، آپ آرٹیکل 140A پہ گئے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکیوشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ کو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں نظر آئے گا. آپ کو آرٹیکل 160 کے اندر جو اس دور کے کنسیڈریشن تھے کہ 1000 روپے ارب کے قریب آپ کا بجٹ تھا، نہ اس وقت اتنی ڈیٹ سروسنگ تھی، نہ لا اینڈ آرڈر تھا، نہ اس کے بعد آپ کی جو پالیسیز اتنی تھی جو 2025 کے. اب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز سینٹر کے اندر رہی ہیں بشمول پیپلز پارٹی، آپ یہ دیکھیں کہ 2010 کے اندر جب یہ آئی تھی تو ہیلتھ بھی ایون آپ نے ڈیوالو کیا، لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو ریورس کیا اور فیڈرل لیول کے اندر آپ کی ہیلتھ منسٹری آپ کی بنی، چونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے نا کہ انٹرنیشنلی جو بھی رابطہ کار ہوتے ہیں، میں یہی آپ سے میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک سبجیکٹ کو بیچے بھیج دیا اور واپس لے کے آنے سے آپ کی جو پروونشل اٹانومی ہے اس پہ کوشچن مارک آئے گا، یا اس کے بعد یہ آئے گا کہ شاید سینٹر جو ہے. میں انڈیا کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 1949 کے اندر انہوں نے ایک کام کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ 3 چیزیں میجر جو ہے انہوں نے صرف پارلیمنٹ کے پاس 1976 کے اندر ایک ان کی امینڈمنٹ آئی جس کے اندر انہوں نے سینٹر کو سٹرونگ کیا. 92 کے اندر آئی، انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو اس کے اندر اسٹرینتھن لے کے آئے. تیسری چیز انہوں نے کی کہ آپ کی جو یونین ٹیریٹریز ہیں اس کے اندر آپ کی 2/3 میجورٹی نہیں ہونی چاہیے. سمپل میجورٹی سے وہ سٹیٹس بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. میں صرف گزارش یہ کرتا ہوں کہ کسی بھی جگہ ایکسٹریم پوائنٹ لے کے آپ جو ہیں اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو پریکٹیکل کنوینئنس ہے اس کے لیے جانا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور ہے وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. 2007 کے اندر ساری تھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بننی چاہیے. 10 کے اندر اس لیے نہیں بن سکی چونکہ افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ آئی، ہاکش ایک انوائرمنٹ تھا، انہوں نے کچھ ٹون ڈاؤن کیا. لیکن 19ویں ترمیم پھر سپریم کورٹ کے کہنے پہ اوپر آئی، اور پھر جب 26ویں ترمیم کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جانے لگے. چودھری صاحب کی ریسٹوریشن تو 2009 میں ہو گئی، 2009 میں آئی تھی نا، تو اس لیے کہا نا کہ 10ویں آئی نا 18ویں ترمیم، تو 2007 میں تو COD سائن ہو چکا.
چکا تھا. اب 26ویں آئینی ترمیم کا جب آپ کا آیا تو ایک سال کے اندر آپ نے وہ لرن کیا کہ کس طرح جوڈیشل پالیٹکس آ گئی, کس طرح کانسٹیٹیوشن بینچ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لرننگ کی ہے اس لرننگ کرنے کے اندر اگر پارلیمنٹ یا پولیٹیکل پارٹیز ایک ریزنیبل بہیو کرتی ہیں تو اس کے اندر اگر ملک کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے اس کے اندر بہتری آتی ہے تو وہ پاکستان کے مفاد میں. اور اگر آف دا ریکارڈ ان پولیٹیکل پارٹی سے پوچھے تو سب کا نیریٹو یہ آئے گا کہ جن کو آپ نے ابھی جن ایریاز پہ دیکھا ہے, ایون آپ کی جو کمانڈ ایک ہے جس کے اندر دنیا بھر کے اندر ایک آپ کا کانسیپٹ بھی آیا ہے, اس کے اندر بھی جو بہتری ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہیں گی, بٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے اس کا ایک نیریٹو اور میرا خیال ہے کہ اس ڈائکاٹمی سے نکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آئیں گے. حافظ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ 18ویں ترمیم سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک تو اس کو سراہا بھی جاتا ہے تمام جماعتوں کی جانب سے کہ جی بڑی اچھی وہ ترمیم آئی تھی, اور ابھی آپ کو یہ لگتا ہے 26ویں ترمیم پہ کنسرنز لوگوں کے تھے, ساتھ رہے, لیکن جے یو آئی کا بھی جو موقف ہے کہ ہم نے 34 شقوں سے حکومت کو دستبردار کرایا تھا اور جو بچایا تھا اس وقت وہی کرنے کی تیاری ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مسودہ سامنے نہیں آیا لیکن خدشات موجود ہیں, اس کی وجہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا نظر آتی ہے؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شقیں جو اس وقت ہٹائی گئی؟ ایک تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اگر آپ جو بیجر جن کے میں نے آپ سے ذکر کیا, چاہے 18th امینڈمنٹ ہو, آپ کی 17th امینڈمنٹ ہو, آپ کی 8th امینڈمنٹ آئے, آپ کی 26th امینڈمنٹ آئے, یا ایون فاٹا والی 25th امینڈمنٹ جو آئی تھی, یہ ساری کی ساری ڈائریکٹ اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر لیٹ ڈاؤن کی گئی. جو پروسیس تھا اس کو ایک ریزولوشنز کے لیے سسپینڈ کیا گیا اور کلاز بائی کلاز جو ہے آپ ووٹنگ پہ جانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انیشیٹو آ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو لے ڈاؤن کریں گے, چونکہ اگر آپ کا گورنمنٹ کا بل آیا ہے تو ڈیفینیٹلی کیبنٹ سے ہو کے آئے گا اور اس کے بعد سینٹ میں جائے گا. اور اگلا جو پروسیس ہے کہ اگر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یہ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں کے اوپر جو ہے ایک ڈیبیٹ جو ہے اس نے جنریٹ ہونا ہے. اور اس ڈیبیٹ جنریٹ ہونے سے, کیونکہ جن چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں, آپ کی لوکل گورنمنٹ آئی ہے, آپ کا NFC آیا ہے, صوبوں کا مرکز کا آپس میں ریلیشنز آیا ہے, اس کے بعد جو ہے ایون یہ ہے کہ جو بات آرٹیکل 243 کے اندر کی جا رہی ہے وہ ایک ایسا ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آرٹیکل 148 ہے, 149 ہے, 233 234 ہے, جو صوبے کے اور مرکز کے آپس کے ریلیشنز جو ہیں وہ کس طرح, چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آپ نے ٹگ آف وار میں تو نہیں رہنا نا, آپ نے اپنے ملک میں اپنے سسٹمز کے اندر کلیئرٹی چاہیے, یا ایون کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر چیز جاتی ہے تو اس کے اندر کتنی کلیئرٹی ہے. یہ نہ ہو کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ پہلے اس چکر میں تھا کہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یا کورٹ ہے یا ججز آپس میں رہیں, اس کا کیا میکانزم ہوگا, اس کا کیا چیف جسٹس کے کیا فنکشنز ہوں گے, عدالت کے کیا ہوں گے, رجسٹرار کس طرح کرے گا, اس کا ٹرکل ڈاؤن ہائی کورٹس کے اندر کس طرح جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ جنریٹ ہونے سے پرنسپلی جتنی ساری چیزیں ہیں یہ پاکستان کے فیڈریشنز کو صوبوں کے اندر ایک اچھی ورکنگ ریلیشنشپ اور پارلیمنٹ کے لیے. دوسرا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ایک آپ اپنا پولیٹیکل نیریٹو بنائیں, اور وہ بنانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر پروپوزلز دینی چاہیے. اگر گورنمنٹ بل لے ڈاؤن کرتا ہے, جو یہ سمجھتا یہ ہے کہ جی میں اس کے اندر کنٹریبیوشن کرتا ہوں, ایک آپ اس کی اپوزیشن کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کاؤنٹر ریزولوشنز تو دینا, چونکہ دونوں چیزوں کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جوڈیشری بھی 15 سال سے دیکھی جو کانسٹیٹیوشن یا جوڈیشل اوور ریچ کے اندر ہے, آپ نے ایڈمنسٹریٹو فنکشنز بھی دیکھے. تو پاکستان کو اگر ایک وائبل گورننس کے اندر لے کے آنا ہے تو اس کے لیے جو بھی چیزیں اگر ان کو ہیلتھی ڈیبیٹ یا نیشنل ڈائیلاگ کے اندر انپٹ کر کے انکارپوریٹ کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرمز جو آپ کو سولوشن وہ بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت